بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف المرسلین المبعوث رحمتا للعالمین اللہم ربنا زدنا علما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین اور ناظرین، آج کا جو اگلا سوال ہے وہ ایک قسم کا اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ کسی شخص نے یہ کہا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت کریمہ نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یا ہم اس کو یوں سوال بنا لیتے ہیں کہ کیا قرآن کریم کی تلاوت سے اجر و ثواب ملتا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا قرآن کریم میں کوئی دلیل ہے؟ معزز سامعین و ناظرین، ذہن نشین کریں کہ ہماری شریعت اسلامی، ہمارا دین اسلام، اس کے شرعی احکام وہ اپنے مصادر، اپنے اصول اور دلائل پر مبنی ہے، اور ان اصولوں اور دلائل میں سے دو اصول اور دو مصدر یہ ہیں کہ قرآن کریم اور حدیث نبوی۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ شریعت کے دو بنیادی مصدر ہیں جن کا تعلق وحی کے ساتھ ہے۔ وحی دو قسم کی ہے، اب یہ اس کی آگے مزید اقسام ہے، لیکن ظاہری طور پر وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب سے مراد یہ ہے کہ وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کے ذریعے عبادت کی جاتی ہے، اور وہ وحی قرآن کریم ہے۔ دوسری وحی ہے وحی غیر مطلوب، اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات وحی ہے، خواہ وہ قرآن کریم ہے یا حدیث مبارکہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورہ النجم کی آیت نمبر 3 ہے، فرمان ربانی ہے، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے۔ آپ کی زبان اقدس سے جو کچھ بھی جاری ہوتا ہے، جو کچھ صادر ہوتا ہے، آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی ہے، خواہ وہ قرآن کریم ہو یا حدیث نبوی ہو۔ اب وحی کی آگے مزید علماء نے بے شمار اقسام بیان کیوں ہی ہیں، میں ادھر نہیں جاتا، لیکن جو سائل ہے اس کی اطلاع کے لیے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جو حدیث مبارکہ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے کہ وہ واقعتاً وحی ہے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لکھتے تھے، تو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اَنَكْتُبُ يَا رسول اللہ مَا تَقُول؟ قَالَ نَعَمْ اُكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْ هَذَا إِلَّا حَقٌّ۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو کچھ بھی آپ فرماتے ہیں
جو کچھ بھی آپ کی زبان اقدس سے نکلتا ہے کیا ہم لکھ لیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں لکھا کرو۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے، اس دہان مبارک سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو گویا وحی کی دو قسمیں ہو گئی، قرآن کریم اور سنت نبوی۔ اب میری سائل سے گزارش یہ ہے کہ یہ کہنا کہ قرآن کریم میں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے جو اجر و ثواب پر دلالت کرے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سامعین و ناظرین آپ بھی اور سائل بھی یہ نوٹ کرے کہ جو چیز بھی قرآن کریم سے ثابت ہے وہ شریعت کا حصہ ہے، جو چیز حدیث نبوی سے ثابت ہے وہ شریعت کا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے اصول ہیں، اجماع صحابہ ہے، قیاس ہے، ان سے بھی جو چیز ثابت ہے وہ شریعت کا حصہ ہے اور وہ درست ہے۔ اب چونکہ سائل نے کہا کہ قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ نہیں ہے، میں نے اس طرح تقسیم بتا دی آپ کو وحی کی، تو میں پہلے حدیث نبوی سے قرآن کریم کی تلاوت پر اجر ملتا ہے اس کے حوالے سے بعض احادیث پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ قرآن کریم کی بھی بعض آیات کریمہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب قرآن کریم چونکہ ہمارے ایمان کا نور ہے اور اس کے ذریعے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آقا کریم نے فرمایا جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے، تو اس تلاوت سے اس کے لیے نیکی ہے، اور ایک نیکی جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، یعنی آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم کے ایک حرف کے بدلے اس کو نیکی ملتی ہے اور نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، اور الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے اور میم حرف ہے، تو گویا الف لام میم کہنے سے انسان کو، تلاوت کرنے والے کو، پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے من علم ابنہ القرآن نظرا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ اس حدیث پاک کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اور امام طبرانی نے معجم الاوسط میں روایت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے بیٹے کو قرآن کریم سکھایا، ناظرہ پڑھنا سکھایا، تو اللہ تعالی اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اب اس آیت کریمہ میں، اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو سکھایا، اب بیٹے کو سکھانے کی وجہ سے اگر اس انسان کے اللہ کریم اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا تو اس سے بڑا اور اجر کیا ہوگا؟ اجر سے کیا مراد ہے؟ اجر سے کیا مفہوم آپ لے رہے ہیں کہ جس شخص کے اللہ کریم نے قرآن کریم کو سکھانے کی وجہ سے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو اس بیٹا جو قرآن کریم پڑھا ہے، جو پڑھتا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟
آگے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ امام بہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے۔ آقا کریم کا فرمان ہے افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن، کہ میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن کریم ہے۔ اب اس آیت کریمہ اس حدیث پاک میں معزز سامعین و ناظرین غور کریں اور نوٹ کریں کہ آقا فرما رہے ہیں کہ افضل عبادت قراءت قرآن کریم ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ عبادت ہے، کیا اس پر اجر ہے یا کہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہیں اس پہ اجر ہے یا کہ نہیں ہے؟ روزہ رکھتے ہیں اس پر اجر ہے یا کہ نہیں ہے؟ حج ادا کرتے ہیں تو اس پر اجر ہے یا کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہر عبادت پر اللہ کریم عابد کو اجر عطا کرتا ہے۔ تو آقا کریم قرآن کریم کی تلاوت کو عبادت قرار دے رہے ہیں، تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ عبادت کی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اجر ملتا ہے۔ اب آئیے کہ قرآن کریم کی کون سی آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، سورہ الانعام کی آیت نمبر 160 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ ارشاد باری ہے کہ جو کوئی ایک نیکی لائے تو اس کے لیے بطور اجر اس جیسی 10 نیکیاں ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ایک نیکی کا جو اجر ہے وہ بیان فرمایا کہ وہ 10 نیکیاں ہیں۔ اب سوال یہ ہے، آپ خود سوچیں کہ کیا قرآن کریم کی تلاوت کرنا نیکی ہے یا کہ نہیں؟ یقیناً اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا حسنہ ہے اور نیکی ہے اور سب سے اچھی نیکی ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ جو ہے یہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں ان سب کے حوالے سے ہے۔ جو انسان نیکی کرتا ہے خواہ وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ہر نیکی کا جو اجر ہے وہ انسان کو 10 گنا ملتا ہے۔ تو قرآن کریم تو سب سے بڑی نیکی ہے، تو اس پر یہ اجر کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ کریم قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کے بعد سننے کی تلقین فرما رہے ہیں اور سننے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا کرو۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم تو بات کر رہے تھے کہ تلاوت کرنے سے اجر ملتا ہے یا کہ نہیں ملتا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے کہا کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو۔ آیت کریمہ کے جو آخری کلمات ہیں لعلکم ترحمون، یہ قابل غور ہیں۔ ان میں اللہ کریم کی رحمت کا ذکر ہے، اور اللہ کریم کی جو رحمت ہے وہ اس کا بہت بڑا انعام اور فضل ہے۔ تو گویا کہ یہ انعام اور فضل سننے والے کو بھی ملتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہوئے خاموش رہنے پر بھی ملتا ہے۔ تو یہ رحمت جو اس کو مل رہی ہے، سننے والے کو مل رہی ہے، خاموش رہنے والے کو مل رہی ہے، تو جو پڑھنے والا ہے اس کو کیسے نہیں ملے گی؟
تو لعلکم ترحمون میں لفظ رحمت اللہ تعالیٰ کے فضل اور عطا کے لیے بڑا جامع اور معنی ہے، اور اس میں ہر وہ چیز جو کہ اللہ کی عطا ہے، یعنی اللہ کی رحمت، اس میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ کریم قلبی راحت اور سکون عطا کرتا ہے دنیا میں، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، قرآن کریم کی تلاوت سننے والے اور سنتے ہوئے خاموش رہنے والوں کے لیے اللہ کریم نے ابدی سعادت یعنی خوشی اور سعادت رکھی ہے، انعام رکھا ہے، فضل رکھا ہے۔ تو گویا یہ جو رحمت کا عطا ہونا ہے یہ بھی اجر کی دلیل ہے، اور یہ بہت بڑا اجر ہے، اور یہ بھی تلاوت پر بھی ہے اور سننے پر بھی ہے اور اس پر خاموش رہنے پر بھی ہے۔ اب آخری آیت کریمہ، سائل یا سامعین سوچ رہے ہوں گے کہ ان آیات میں تو بظاہر اجر کا کوئی لفظ نہیں آیا، میں نے استدلال کیا ہے، ہاں یہ ثابت ہے، کوئی شک نہیں، یہ بھی کافی ہیں، لیکن سورہ الفاتر کی آیت نمبر 29 اور 30 کو ہم دیکھتے ہیں، ان میں ارشاد باری تعالی ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ معزز سامعین و ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی، اور ایسی اخروی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں ہوگی، تاکہ اللہ ان کا اجر انہیں پورا پورا عطا فرمائے اور اپنے فضل سے انہیں مزید نوازے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا ہی شکر قبول کرنے والا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ان آیات میں چند کلمات قابل غور ہیں جو کہ ہمارے موضوع سے متعلق ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کریم نے فرمایا لیوفیہم اجورہم، لیوفیہم اجورہم، اجور اجر کی جمع ہے، اور یہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا تاکہ اللہ ان کا اجر انہیں پورا پورا عطا فرمائے۔ اب کس پر اجر عطا فرمائے؟ اگر اوپر ہم غور کریں تو آیت کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہ تلاوت کرتے ہیں، یہ کس کتاب کی ہے؟ یقیناً قرآن کریم ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز اقاموا الصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں، اور تیسری چیز وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گویا یہ تین چیزوں کا اللہ کریم نے بیان فرمایا، تلاوت قرآن کریم، نماز ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے پر آگے اللہ کریم فرما رہا ہے تاکہ اللہ ان کا اجر انہیں پورا پورا عطا فرمائے۔ تو اب میری معزز سامعین و ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس آیت کریمہ کے بعد بھی آپ کوئی گنجائش ہے کہ انسان یہ کہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ ایسی نہیں ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر اجر کی دلیل ہو؟ الغرض جو بھی احادیث پاک سے اور دیگر آیات ہیں، اور یہ جو آخری آیت کریمہ ہے سورہ الفاتر کی، اس میں تو واضح طور پر کلیئر الفاظ میں اللہ کریم نے بتا دیا کہ جو بھی میری کتاب کی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں میں ان کو اجر دیتا ہوں، اور اگلے جو آخری کلمات ہیں وہ اتنے عظیم ہیں کہ اس نے کہا اجر پورا پورا عطا کرتا ہوں،
اور یہیں پر نہیں بلکہ اپنے فضل سے انہیں مزید نوازے، یعنی پورا پورا عطا کرنے کے بعد اب پڑھنے والا اگر خلوص سے پڑھ رہا ہے، ڈوب کر پڑھ رہا ہے، سمجھ کر پڑھ رہا ہے، عشق سے پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی محبت میں پڑھ رہا ہے، تو یقیناً اللہ کریم نے آگے یہ بھی فرما دیا کہ ان کو مزید اور عطا کروں گا۔ گویا کہ جو من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا، کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ہی نہیں، اس پر اللہ کریم نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ کریم نے تو اجر کی انتہا ہی نہیں رکھی، بے انتہا اجر کا جو ہے نا وہ خوشخبری عطا کر دی، اللہ کریم نے بشارت دے دی۔ تو گویا معزز سامعین و ناظرین، ان گزارشات سے یہ چیز واضح ہو گئی، معلوم ہو گئی، اور میں یقین کرتا ہوں کہ جو سائل ہے اس کو بھی بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، احادیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ اجر و ثواب ملتا ہے، اور قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو ہمارے دلوں کا نور اور سرور بنائے، اور ہمارے سینوں کے لیے شفا بنائے، اور ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سے شفا حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ۔